بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ انفال کے 90 رکوع کا آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے اور اس رکوع کی تیسری آیت جو صفحہ نمبر 24 پر ہے یہیں سے شروع کریں گے۔ یہ صفحہ نمبر 24 پر یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے یہ آیت ما کان لنبی۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ ترجمہ سنی۔ ما کان مناسب نہیں ہے لنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان یکون لہو کہ اس کے پاس رہے اسرا قیدی حتی یثخن جب تک کہ وہ خوب خونریزی نہ کرے فی الارض زمین میں۔ تریدون تم چاہتے ہو عرض الدنیا دنیا کا فائدہ، واللہ اور اللہ یرید چاہتا ہے الآخرت آخرت کو، واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر اس آیت کا یہ ہے کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں نے 70 آدمیوں کو کافروں کے 70 آدمیوں کو گرفتار کر لیا، تو چونکہ پہلی لڑائی کی تو قیدی بھی پہلی مرتبہ سامنے آئے تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے ایک مشورہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ اور انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتفاق کیا۔ تو ایک مشورہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں نے دیا، اور ایک مشورہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا، اور دوسرے بہت سے لوگوں نے اس کی تائید کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے کچھ پیسے لیے جائے، ان پر کچھ پیسے مقرر کر دیے جائیں، جب وہ پیسے دے دے تو ان کو چھوڑ دیا جائے زندہ صحیح سلامت۔ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس چھوڑنے سے جب ہم ان کو زندہ صحیح سلامت چھوڑیں گے، حالانکہ وہ فٹ نہیں کر رہے، کوئی بھی یہ توقع ان میں سے شاید نہیں کر رہا تھا کہ ہم کو زندہ بھی چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا بہت بڑے بڑے ظلم کیے تھے۔ تو جب ہم ان کو زندہ چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ مسلمانوں سے متاثر ہو جائے اور خود مسلمان ہو جائے، یہ فائدہ نہیں ہو سکتا اس میں۔ اس کے علاوہ جو فدیہ ہم ان سے لے لیں، اس سے مسلمان کی مالی پوزیشن بھی کافی حد تک تھوڑی بہت اچھی ہو جائے گی۔ جو کمزوری ہے مسلمانوں کی مالی اور جو غربت ہے، تو ان کے اس فدیہ سے، جو فدیہ ہم ان سے لیں گے، جو پیسے لیں گے ہم ان سے، اس سے مسلمانوں کی مالی پوزیشن بھی کافی بہتر ہو جائے گی۔ اور تیسرا ہے کہ اسی فدیہ کو ہم اگلی جنگوں میں کافروں کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، ان کو بالکل بھی زندہ نہ چھوڑ دیا جائے، نہ ان سے کچھ پیسے لیے جائے، ان کی گردنیں اڑائی جائے، سب کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کا انکار کیا، اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا، صرف جھٹلانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جنہوں نے اس کتاب اور پیغمبر کو مانا، ان مسلمانوں پر ہر طرح کے مظاہر کیے، جتنا ان سے ہو سکا ہے انہوں نے مسلمانوں کو تڑپایا ہے، اللہ کے پیغمبر کو تڑپایا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ آنے پر مجبور کیا۔ آج اگر ہم اپنے وطن مکہ مکرمہ کی
کی وجہ بھی یہی لوگ ہیں، ورنہ مکہ مکرمہ تو ایسا شہر ہے کہ اس میں اللہ نے ایک مقناطیسی کشش رکھی ہے، پوری دنیا سے لوگ پیسے خرچ کر کے مشقتیں برداشت کر کے مکہ آتے ہیں، اور ہمارا اپنا وطن مکہ تھا، ہم نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ چھوڑ سکتے ہیں ایسے وطن کو، لیکن ہم نے چھوڑ دیا ہے ان کی وجہ سے، ان کے مظالم سے تنگ آ کر۔ تو آج ان کے ساتھ کوئی آئے بالکل بھی نہیں، سب کی گردنیں اڑانی چاہیے۔ یہ مشورہ دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور فرمایا کہ سب کی گردنیں اڑائی جائے جن کی پہلی لڑائی ہے، پہلا جنگ ہوا ہے، تو ہمارا ایک دہشت ان پر قائم ہونا چاہیے۔ اگر ہم 70 کے 70 کی لاشیں ان کے پاس بھیج دینا تو ان پر ہماری ایک دہشت قائم ہو جائے گی، ایک رعب طاری ہو جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ یار یہ لوگ تو کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں، کوئی نرمی نہیں دکھائیں گے، ہاتھ چھڑ گئے تو ہمارے ساتھ ایسا حشر کریں گے، تو آئندہ ہمارے ساتھ منگا لینے سے پہلے کئی مرتبہ سوچیں گے، اور اگر یہ زندہ سلامت کچھ پیسے دے کر چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے یار ہمارے ان کی قید میں آنے سے کون سا ڈر ہے، بس تھوڑے سے پیسے پھر بھی دے دیں گے تو پھر ہمارے ساتھ چھوڑیں گے۔ تو اس وجہ سے میرا مشورہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ دو مشورے سامنے آئے گے، ایک دوسرے سے بالکل الٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اور عمر، اگر تم دونوں کسی ایک مشورے پر متفق ہوتے تو میرا وہی مشورہ ہوتا، چاہے اس کے مقابلے کسی اور کا جو بھی مشورہ ہوتا تو میں نے اسی پر عمل کرنا تھا جو تم دونوں کا مشورہ ہوتا، لیکن اب تم دونوں ہی مخالف ہو گئے، مطلب تم دونوں کے مشورے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اب دونوں پر تو عمل ہو نہیں سکتا کیونکہ دونوں تقریباً متضاد ہیں، میں نے ایک مشورے کو ہی لینا ہوگا، تم دونوں میں سے یا عمر تمہارا لینا ہوگا یا ابوبکر کا مشورہ لینا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کا مشورہ قبول کیا، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مشورے میں رحم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، سر کا پا رحم ہی رحم تھے، اس وجہ سے آپ کو رحم والا ہی مشورہ پسند آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشورے پر عمل کرتے ہوئے ان سب کو فدیہ کے عوض آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس مشورے پر اور اس فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ جب تمہیں دشمنوں پر قابو مل چکا تھا تو تمہیں ان کا خون بہانا چاہیے تھا، جو عمر نے فرمایا، جس طرح عمر نے کہا تھا وہی کرنا چاہیے تھا۔ عمر نے کہا ان کا خون بہا دو، ان کی گردن اڑا دو، تو تمہیں ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے تھی تاکہ ان پر تمہاری دہشت قائم ہوتی۔ اور جن مسلمانوں نے یہ مشورہ دیا تھا ان سے فرمایا کہ تم اس مشورے سے دنیا کے فائدے چاہتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، تم ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو کہ اس میں ہمارے دنیا کا یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا، تمہاری ساری فوکس آخرت پر ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر اس مشورے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ ویسا کرنا چاہیے تھا جیسا کہ عمر نے کہا۔ دوبارہ ماکانہ نہیں ہے مناسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان یکون لہو کہ اس کے پاس رہے اسرافیل، ایسے ہی رہے اور چلے جائے، حتیٰ یہاں تک کہ یقینا وہ خوب انگریزی نہ کرے پھر رب کی زمین میں، بغیر انگریزی کے ان کو ان کے پاس رہے، کوئی حکم ان کا نہ بہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، ان کا خون بہانا چاہیے۔ تو ریدونا جو چاہتے ہو عرب دنیا دنیا کا فائدہ، واللہ تعالی یرید چاہتا ہے الآخرت آخرت کو، واللہ اللہ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، یہ اگلی آیت ہے، اس کا ترجمہ سنیں، لولا کتاب اگر نہ ہوتا حکم من اللہ اللہ کا سبق پہلے سے، لمسکم تو ضرور پہنچتا تمہیں، فیما اس مال کے بدلے میں اخذتم جو تم نے لیا ہے، عذاب عظیم بڑا عذاب۔ یہ تو ترجمہ مطلب کیا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ کا ایک حکم پہلے سے نہ ہوتا، پہلے سے اللہ کا ایک حکم لکھا ہوا نہ ہوتا، تو جو پیسے تم نے لیے ہیں کافروں سے اس کی وجہ سے تم
یہ جو مسلمانوں نے فدیہ لیا ہے ان کافروں سے، یہ اس آیت کا ایک مطلب میں آپ کو جو آسان ہے وہ بتا رہا ہوں، بعض علماء نے اس کا ایک دوسرا مطلب بھی بیان کیا ہے، بہرحال ایک مطلب ہم بیان کریں گے، وہ یہ کہ جب مسلمان اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.